أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. ایمان والوں کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ ان کے آپس کے معاملات میں فیصلہ سنانے کے لیے جب جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف انہیں بلایا جائے تو بس ان کا صرف ایک ہی قول ہو کہ ہم نے سن لیا مان لیا، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی ناراضی سے بچے، بس ایسے ہی لوگ بڑے مرتبے پانے والے ہیں۔ بڑا زور لگا کر اپنی وفاداری جتانے کو اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ حکم دیں ہم فوراً گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوں گے۔ جواب میں آپ فرما دو کہ اطاعت کا معیار تو سب کو معلوم ہے، اس میں قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، اور تمہارے سب کاموں کی اللہ کو اچھی طرح خبر ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر نہ مانو گے تو جان لو کہ رسول پر صرف اتنی ہی ذمہ داری کا بوجھ ہے جو ان پر ڈالا گیا ہے، اور تم کو بھی اپنی ذمہ داری کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اگر تم رسول کی بات مان کر ان کی اطاعت میں رہو گے تب تک تم کو ہدایت کی راہ نصیب ہے، ورنہ نہیں، اور رسول کے ذمے بات کو صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ تم میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ زمین میں ان کو خلافت عطا فرمائے گا، جیسی ان کے پہلے لوگوں کو اس نے خلافت کی نعمت عطا فرمائی تھی، اور ان کے لیے جس دین کو اللہ نے پسند فرمایا ہے اس دین کے ذریعے ایمان والوں کے قدم جمائے رکھے گا، اور خوف اور ڈر کے مقابلے میں انہیں امن عطا فرمائے گا۔ بس انہیں چاہیے کہ اب وہ صرف میری ہی بندگی کریں اور میرے ساتھ کبھی کسی حال میں کسی چیز کو بھی شریک نہ مانیں۔ ایسی بڑی بھاری نعمت کی جس کسی نے اب ناقدری کی تو ایسے لوگ پھر بدحال ہوں گے۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی برابر کرتے رہو، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ منکر لوگ اب اس خیال میں نہ رہیں کہ زمین میں کہیں بھاگ کر ہم کو بے بس کر سکیں گے۔ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور دنیا سے واپسی پر انہیں اس بری جگہ میں رہنا ہوگا۔